آنکھوں میں شوخی تھی اور اس کا پورا جسم جیسے پکار پکار کر دعوت گناہ دے رہا تھا۔ وہ اٹھلا کر بولی، ہمارے پاس تیاری کے لیے صرف 4 دن ہیں۔ منورا دیوی نے بتایا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا گروپ بھی اسی جہاز میں لندن جائے گا جس پر ہم سوار ہوں گے۔ ہمارے کاغذات ہمیں پرسوں یعنی 26 تاریخ کو مل جائیں گے۔ تمہاری حیثیت فلمی یونٹ کے پروڈکشن کنٹرولر کی ہوگی۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، ایک فلم کمپنی میں بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے۔ میں سارے معاملے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم نہیں بھیج سکتے میرے شہزادے، تمہیں لندن جانا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں جاؤ گے تو اپنے پرانے دوست کنگ براؤن سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اور کنگ براؤن کا دیدار کرنے کے لیے تم سر کے بل چل کر بھی انگلینڈ پہنچ سکتے ہو۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ کنگ براؤن وہی انگلینڈ میں ہوگا؟ یہ میرے اندر کی آواز ہے۔ سائیں جی کے ساتھ رہ کر میرے اندر کی آنکھ بھی کھل گئی ہے۔ سائیں کے ساتھ رہ کر تم کچھ اور پاگل بھی ہو گئی ہو۔ سائیں کے ساتھ رہ کر پاگل نہیں ہوئی، تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئی ہوں۔ اس نے بالوں کو سیدھا اوپر اٹھا کر جوڑا باندھنا شروع کر دیا۔ یوں اس کا شعلہ صفت جسم کچھ اور بھی نمایاں ہو گیا۔ میں نے بیزاری سے اپنا سگریٹ ایشٹرے میں مسلا۔ وہ مخمور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو شاہ جہان؟ غزالہ میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیا میں سندر نہیں ہوں؟ کیا تم میرے قرب سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہو؟ کیا ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ایک خوبصورت جوڑے کی طرح نہیں دکھتے؟ وہ میرے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور قد آدم آئینے میں اپنا آپ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے ایک بار پھر دھکیل دیا۔ دھکا زوردار نہیں تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر لہرائی اور میز پر جا کر یوں گری جیسے اس کا بالائی دھڑ میز پر تھا اور ٹانگیں قالین پر۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا لباس بے ترتیب ہو کر کئی جگہ سے کھسک گیا تھا اور ڈھیلا بندھا ہوا جوڑا بھی بکھر گیا تھا۔ میز پر گرنے سے اس کی دودھیا کونی تھوڑی سی چھل گئی اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ سروج نے اس خون کو اپنی شہادت کی انگلی پر لگایا اور ناک کے بالکل قریب لے گئی، جیسے اپنے بھڑکیلے خون کی بو سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنے خون کو سونگھ کر اس کی آنکھیں کچھ اور بھی مخمور ہو گئیں۔ اس نے مجھے سرتاپا دیکھا اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، شاہ جہان، تم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ کیوں لے رکھا ہے؟ تم اپنا جیون کیوں نہیں جیتے ہو؟ کیوں سرابوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ حقیقتوں کی طرف کب آؤ گے؟ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ڈارلنگ کہ دنیا اچھائی اور برائی سے مکمل ہوتی ہے۔ تم برائی ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ برائی ختم ہوگی تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تم شیخ عاصم، شنکر اور کنگ براؤن جیسے لوگوں کو ختم کرو گے تو ان جیسے درجنوں اور پیدا ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم انگلینڈ پہنچ کر کنگ کو مار ڈالو گے تو یہ دنیا بردہ فروشی کی لت سے ہمیشہ کے لیے کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سلسلے چلتے ہی رہیں گے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تم کنگ کو مار ہی لو۔ اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی کا جیون لینا آج کل کون سا مشکل کام ہے؟ 5-10 روپے کی صرف ایک گولی تمہارے سندر شریر کو بے جان کر سکتی ہے۔ تمہاری منطق تمہاری طرح جوتے مارے جانے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا اگر ابھی یہاں کوئی گنڈا گھس آئے اور تمہاری بوٹیاں نوچنے لگے تو اسے بھی روکنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ وہ برائی کر رہا ہے، اور دنیا کے نظام کے لیے برائی اور اچھائی دونوں ضروری ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم دنیا کا نظام چلانے کے لیے گنڈے کے ہاتھوں تار تار ہونا پسند کرو گی۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لیے جاتے ہو؟ میں تمہاری بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر انسان کوشش سے دنیا تعاون اور چیچک جیسی لعنتوں سے محفوظ کر سکتا ہے تو پھر کچھ اور لعنتوں سے بھی دنیا والوں کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتی ہوں، ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی تو بھگوان کو بھی ترس آ ہی جاتا ہے۔ تم جس کوشش کی بات کر رہی ہو وہ بے شرمی ہے۔ تمہاری اس کوشش نے تمہیں عورت نہیں رہنے دیا، ایک گری پڑی بیکار شے بنا دیا ہے۔ دیکھو نا، تم ایک بار پھر تصوراتی دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ میرے راجا، ذرا حقیقت کی دنیا میں لوٹ کر آؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم غزالہ کو کھو چکے ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ تم سے پریم نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا پریم کبھی بھی ان حدوں کو نہیں چھو سکا جہاں پہنچ کر پریمی قربانیاں دیتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اپنا آپ کسی پر نچھاور کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے پریوار کو تم پر ترجیح دیتی رہی ہے، اور اب اسی پریوار کی خاطر وہ تمہیں چھوڑ گئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اپنی بیمار ماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر تمہاری محبت کو کن چھری سے ذبح کر سکتی ہے۔ میرے راجا جانی، تم صرف اور صرف سپنوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ غزالہ نہ کبھی تمہاری تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ مجھے نہیں وشواس کہ اب وہ دوبارہ تمہیں نظر آئے گی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا بھی تب بھی اس کے پاؤں میں کسی نہ کسی مجبوری کی زنجیر ضرور ہوگی، بالکل جیسے اب اس کے پاؤں میں اپنی ماں کی زنجیر ہے۔
میں جانتا ہوں تمہارے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے. اگر تمہیں موقع دیا جائے تو تم اپنی آخری سانس تک کسی طرح اپنی گندی زبان کو حرکت دے سکتی ہو. زہریلی میں نہیں ہوں، زہریلی وہ ہے، وہ ناگن جس نے تمہیں سر سے پاؤں تک لپیٹ رکھا ہے. اس کے زہر نے تمہیں اندھا اور بہرا کر رکھا ہے. بکواس بند کرو. میں بولتی بھی ہوں تو تمہیں مرچیں لگتی ہیں، اور وہ بکتی بھی تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. میرا گلا بھی کاٹ دو گے تو میں یہی کہوں گی، وہ ناگن ہے، ناگن. اس نے تمہارے سارے جیون میں زہر بھر دیا، اور دفع ہو جانے کے بعد بھی بھرے چلی جا رہی ہے. میں نے سروج کو تھپڑ مارا. وہ لڑکھڑا کر پھر میز پہ جا گری. اس کے لمبے بال پلٹ کر اس کے چہرے پر آ گئے. وہ ان بالوں کے اندر سے ہی مجھے دیکھتی رہی. پھر اس نے سر جھٹک کر بالوں کو پیچھے ہٹایا. اس کا ایک گال سرخ ہو رہا تھا. وہ عجیب ہیجانی انداز میں مسکرائی، پھر دوسرا گال میرے آگے کرتے ہوئے بولی، اس گال کو بھی لال کر دو، چہرہ تو ایک جیسا لگے گا. میں بھنایا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا. موٹا افسر بلراج کی جان ابھی تک سائیں علی سے نہیں چھوٹی تھی. سائیں علی مسلسل اس کے کندھے پر سوار تھا. وہ اسے چھت پر لے گیا تھا. لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں نیچے سے ہی سائیں اور بلراج کی کشمکش کا نظارہ کر رہی تھیں. سائیں منہ سے مسلسل ٹک ٹک کی آوازیں نکال رہا تھا اور اپنی گھوڑی یعنی بلراج کو منڈیر کے ساتھ ساتھ چہل قدمی پر مجبور کر رہا تھا. ایک لڑکی کی زبانی پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سائیں نے موٹے افسر کو ہری ہری گھاس کھانے پر بھی مجبور کیا تھا، اور اب وہ اس سے آخری فرمائش کر رہا ہے، اور وہ فرمائش ہے کہ یہ افسر صاحب گھوڑی کے انداز میں دو لتی جھاڑ کر دکھائیں. میں نے بلراج کا چہرہ دیکھا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ بس وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے. پسینہ اس کے چہرے سے دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا. وہ کبھی سائیں علی کو سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی مدد طلب نظروں سے حاضرین کی طرف دیکھنے لگتا. سائیں اس کے لیے صحیح معنوں میں پیر تسمہ پا ثابت ہوا تھا. پچھلے پون گھنٹے سے اس نے افسر صاحب کو مسلسل اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا. میرے جی میں ہے کہ چھت پر جا کر کسی طرح بلراج کی جان سائیں سے چھڑوا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ یہ رشوت خور افسر بھی تو اسی طرح عوام کی گردن پر سوار ہو جاتے ہیں. وہ جونک کی طرح چمٹتے ہیں اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. اگر مکافات عمل کے تحت یہ افسر بھی 10-15 منٹ سائیں کے شکنجے میں رہ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اپنے کمرے میں جا کر میں نے کئی سگریٹ پھونکے اور پھر بوتل کا منہ کھول لیا. سیال آگ اپنے اندر انڈیلنے لگا. میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میرا ایسا کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. جب غزالہ کا غم آرے کی طرح دل کو کاٹتا تھا تو اذیت میری برداشت سے باہر ہو جاتی تھی. ایسے میں الکوہل ایک دوا بن جاتا تھا. اس سے پہلے میں نے سروج کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں. غزالہ کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا مجھے برا لگا تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس میں تھوڑی بہت سچائی ضرور موجود ہے. سروج نے میرے رشتے زخموں کو کھرچا تھا. اس نے دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا تھا. یہ حقیقت تھی کہ غزالہ نے چچی فاخرہ کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑا تھا. اس نے اپنی بیمار ماں کے ماتھے پہ شکن برداشت نہیں کی اور برسوں سے روتی سے سکتی محبت کی گردن پر پاؤں رکھ کر مجھ سے دور چلی گئی تھی. شاید سروج نے یہ بھی ٹھیک کہا تھا کہ غزالہ اب اتنی آسانی سے دوبارہ نظر نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو اس کے پاؤں میں کسی نئی مجبوری کی زنجیر ہوگی. میرے اندر سے ایک سوال بار بار ابھرتا رہا، غزالہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسی سنگدلی کیوں کر دکھائی؟ کیوں اس طرح پوری دنیا میں تمہیں میری محبت کے سوا قربان کرنے کے لیے کچھ اور نظر نہیں آتا؟ پتہ نہیں کب مدہوشی پڑی اور میں اوندھے منہ بستر پر لیٹ گیا. انگلینڈ روانگی میں اب بھی 2 روز باقی تھے. اگلے دن انگلینڈ جانے والے گروپ کو کوٹھی نمبر 208 میں بلایا گیا. شروع میں گروپ کو بتایا گیا تو ان کے سفری کاغذات دیوانند صاحب خود آ کر تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ انہیں آخری ہدایات بھی دیں گے. لیکن اب چونکہ صورتحال بدل گئی تھی اور کچھ لوگوں کی خطائیں معاف ہو گئی تھیں، اس لیے دیوانند کی جگہ کوئی صنعت کار اس کام کے لیے تشریف لا رہا تھا. منتخب نوجوانوں کی ٹولیاں سپہر کے وقت کوٹھی میں داخل ہونے لگیں. یہ کل 40 ممبران تھے. لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوبصورتی اور جسمانی موزونیت کا خاص خیال رکھا گیا تھا. ان کی عمریں 18 اور 22 کے درمیان تھی. وہ سبھی کی سب تقریباً کالجیٹ گرلز تھیں. لڑکے بھی صحت مند اور قبول صورت تھے. یہ سارے نوجوان اپنی خوش بختی پر نازا تھے. انہیں سینکڑوں امیدواروں میں سے سلیکٹ کیا گیا تھا. وہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل فلم میں ثانوی کردار ادا کرنے والے تھے. انہیں اس کا معقول معاوضہ ملنا تھا. انگلینڈ کا سیر سپاٹا اس کے علاوہ تھا. ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ دیکھ کر دل کٹتا تھا. وہ نادان اس بدقسمتی سے لا علم تھے جس کا سایہ ان کے پورے مستقبل پر پھیل رہا تھا. خدا نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، لیکن وہ معصوم بچوں کی طرح تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک خوفناک گڑھے میں گرنے والے تھے. میں نے خوشباش نوجوان سے کہا، تم انگلینڈ جاتے ہوئے بہت خوش ہو؟ بہت زیادہ خوش اور جذباتی. مجھے بالکل امید نہیں تھی سر کہ میں انگلینڈ کی شوٹنگ کے لیے منتخب ہو جاؤں گا. یہاں کیا کرتے ہو؟ میں گریجویٹ ہوں. میری 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں. میری بیوہ ماں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے مجھے پڑھایا. اس نے مجھ سے اتنی امیدیں لگائی ہوئی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنی ماں کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتا ہوں سر. میں دن رات نوکری تلاش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ٹی وی پر چھوٹے موٹے رول بھی تلاش کرتا ہوں. مجھے موقع ملے تو میں ایک بہت اچھا اداکار بن سکتا ہوں سر. میں نے ایک لڑکی سے بات کی.
اس نے کہا، مجھے انگلینڈ کی سیر کا بہت شوق ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فلم میں کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا رول ٹاکی ہوگا، زیادہ نہیں تو 1-2 فقرے مجھے بولنے کو ضرور ملیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ فلم میرے لیے کامیابی کے مزید دروازے کھول دے۔ میں اپنے بیمار والد کا علاج کسی اچھے اسپتال میں کرانا چاہتی ہوں، اس کے لیے بہت سے روپوں کی ضرورت ہے۔ بہت روپیہ نوکریوں میں کہاں ملتا ہے؟ میں نے 1-2 مزید نوجوانوں سے بھی بات کی، ہر ایک کی آنکھوں میں سہانے سپنے دکھائی دیے۔ یہ سب نوجوان انڈین اور مدراسی فلموں سے بہت متاثر تھے۔ کوئی خود کو مستقبل کا ششی کپور سمجھ رہا تھا، کسی کو اپنے نصیب شتروگھن سنہا اور دھرمیندر سے ملتے دکھائی دیتے تھے، اور کوئی قسمت کی ماری خود کو آنے والے وقت کی ہیما مالنی سمجھ رہی تھی۔ یہ ان کی معصومیت تھی، اور یہ معصومیت انہیں ان بے رحم شکاریوں کے جال میں لے آئی تھی۔ قوسیہ کے بارے میں کوئی تازہ خبر مجھے اب تک نہیں ملی، نہ ہی دادا پوتا دوبارہ منظر عام پر آئے۔ در حقیقت شیخ ایاز کے ساتھیوں پر راکٹ کا حملہ اتنا خوفناک اور کمر توڑ تھا کہ اس نے دشمن کے دل میں ہیبت بٹھا دی۔ پاشا کا نظریہ تھا کہ مد مقابل کو ایسی ضرب لگانی چاہیے کہ اس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے اور وہ جوابی وار کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، اور یہ نظریہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ بہرحال قوسیہ کے حوالے سے مجھے یقین تھا کہ وہ نچلی نہیں بیٹھے گی۔ وہ پچھلے 2-3 مہینوں میں اپنے مشیر و معروف بھائی ہی کی طرح کرخت اور ہٹ کی پکی ثابت ہوئی تھی۔ اس میں ایک نہایت جابر قسم کا مرد چھپا ہوا تھا، اور یہ مرد میرے ہاتھوں مار کھانے کے بعد کچھ اور بھی شعلہ فشاں ہو گیا تھا۔ انگلینڈ روانگی سے 1 رات پہلے پاشا سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ منورا دیوی ابھی تک اس پر پوری طرح بھروسہ کر رہی ہے۔ منورا نے انگلینڈ میں کنگ براؤن سے مکمل رابطہ رکھا ہوا ہے۔ کنگ کی خواہش ہے کہ سری لنکا، انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں کام تیز رفتاری سے انجام پائے۔ تیز رفتاری کا لفظ منورا پہلے بھی کئی بار استعمال کر چکی تھی۔ میں نے کہا، اور اس کے علاوہ سروج بھی تیز رفتاری کی رٹ لگاتی رہتی ہے، ایسی کہ جلدی پڑ گئی ان لوگوں کو۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جلد یا بدیر مذکورہ ملکوں کی حکومتیں ہوشیار ہو جائیں گی، اور پھر وہاں پر سرگرمیاں اتنی آسانی سے جاری نہیں رکھی جا سکیں گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کان کھڑے ہونے سے پہلے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں۔ تم نہیں چل رہے؟ نہیں، میری ڈیوٹی یہیں کولمبو میں لگائی گئی ہے۔ رتنا کو جیسے 2-3 مزید افراد میرے ساتھ کام کریں گے اور ہالینڈ سپلائی کرنے کے لیے مال مہیا کریں گے۔ میرے اندازے کے مطابق اس مال کی کھیپ اور اس مال کی ایک اور کھیپ اگلے 2-3 ہفتوں میں روانہ کرتی جائے گی، اور میرا خیال ہے اس کھیپ میں گاتی گڑیاں بھی شامل ہوں گی۔ منورا دیوی کی خواہش تو یہی ہوگی، لیکن میں اس خواہش کے راستے میں رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تینوں معصوم بہنوں کے لیے ایک گناہگار بھائی کی کوشش کامیاب ضرور رہے گی۔ پاشا سے میری یہ ملاقات کولمبو کے ایک ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی۔ یہ بڑی سہانی شام تھی۔ بارش کے بعد ہر شے خوبصورت لگ رہی تھی، خوب نکھری ہوئی۔ فضا میں چائے کی مہک تھی اور ناریل کے تیل میں پکے ہوئے پکوانوں کی مخصوص خوشبو۔ مقامی عورتیں رنگ برنگی لنگی کرتے پہنے، بالوں میں رجنی گندھا اور موتیے کے پھول سجائے، مستانی چال چلتی ہمارے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ اچانک میں نے لولے لنگڑے اپاہج سپی کو دیکھا۔ وہ سڑک پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ حسب دستور کشکول اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ سپی جب کوہنی اور گھٹنے کے بال آگے کو کھسکتا تو اس کا سر زمین کے ساتھ گھسٹتا ہوا جاتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ زمین پر اس طرح چلتے ہوئے مکار سپی عورتوں کے لباس کے اندر جھانکتا ہے اور بھیڑ بھاڑ میں عورتوں کی پنڈلیوں پہ بوسے دیتا ہے۔ آج سپی کو یوں سڑک سے گزرتے اور عورتوں کو تاڑتے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ وہ خبیث ایسا ہی کرتا ہوگا۔ پاشا نے بھی سپی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بولا، سپی ایک بار پھر رتناکو کے پاس واپس آ گیا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مرتبہ کام پاٹھا کی رضامندی اور خوشی سے ہوا ہے۔ رتناکو نے اس کے لیے پاٹھا کو باقاعدہ معاوضہ دیا ہے جو اس نے قبول کیا ہے۔ مجھے پہلی توقع تھی کہ ایسا ہوگا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، اور وہ پنجابی ہیروئن رانو؟ وہ بھی سپی کے ساتھ ہی رتناکو کے پاس آ گئی ہے۔ دونوں ایک ہی جیسے خبیث ہیں، اس لیے ان کی اچھی گزر رہی ہے۔ کیا سپی سے بھی کوئی کام لیا جا رہا ہے؟ بالکل، سپی اور اس کا بھائی ہمارے موجودہ کام میں بڑے کارآمد ثابت ہونے والے ہیں۔ تمہارا مطلب منورا دیوی والے کام میں؟ پاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم قریباً 1 گھنٹہ اس ریسٹورانٹ میں بیٹھے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ اگلے روز ہمیں انگلینڈ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ ہماری قومی ایئر لائن PIA کا جہاز تھا۔ وہ لاہور سے آیا تھا اور کولمبو سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ ایکسٹرا اداکاروں کے طور پر کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں کا گروپ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میرے سفری کاغذات 2 دن پہلے ہی میرے حوالے کر دیے گئے تھے۔ پاسپورٹ پر میرا نام جہانداد تھا اور وہی تصویر لگی تھی جس میں میرا چہرہ جزوی طور پر تبدیل شدہ تھا۔ ہم روانگی کے وقت سے قریباً 4 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ آفت کی پرکالا سروج بھی میرے ہمراہ تھی۔ سامان کی چیکنگ اور امیگریشن کی کارروائیوں میں کافی وقت لگا۔ آخر خدا خدا کر کے مرحلہ طے ہوا اور ہم بورڈنگ کارٹس کے ہمراہ PIA کے بوئنگ کی طرف بڑھے۔ میری نشست جہاز کے عقب میں تھی۔ ابھی جہاز رن وے پر ٹیکسی کر ہی رہا تھا کہ میری نگاہ ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی اور میں چونک گیا۔ یہ آفرین تھی، بھائی جی کی بیٹی آفرین۔
بھائی جی کی موت ایک بڑے سیاستدان کی موت تھی اور اس موت نے لاہور میں کئی روز تہلکہ مچائے رکھا تھا۔ بھائی جی کو باتھ روم میں کرنٹ کے ذریعے قتل کیا گیا تھا اور میں اس کا چشمدید گواہ تھا۔ غزالہ اور آفرین کی پرانی دوستی تھی۔ اس تعلق کی گہرائی کا اندازہ مجھے انہی دنوں ہوا تھا جب بھائی جی والا واقعہ پیش آیا تھا۔ آفرین نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو ہی آفرین کی نگاہ مجھ پر پڑے گی وہ چونک جائے گی اور ممکن ہے کہ وہ سیدھی میری طرف چلی آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایسا ہو۔ میں نے اخبار اپنے چہرے کے آگے کر لیا اور اخبار کی اوٹ سے آفرین کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور اسمارٹ سی لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں اور گاہے گاہے مسکرا بھی دیتی تھیں۔ میں آفرین کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے آفرین کے سامنے آنا چاہیے یا نہیں۔ قریباً 20 منٹ اسی طرح گزرے اور پھر میری مشکل آسان ہو گئی۔ میں نے آفرین کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ جہاز کے عقبی حصے میں واقع ٹوائلٹ کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اخبار بدستور اپنے چہرے کے سامنے رکھا۔ 2-3 منٹ بعد جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلی تو میں اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس گوشے میں ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر آفرین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ مجھے میک اپ میں پہچان نہیں سکی تھی۔ میں نے ہولے سے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میری آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ وہ کھلی کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں شاہ جہاں ہوں۔ اوہ مائی گاڈ! اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت کا دریا بہہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ نہیں آفرین، یہاں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تم لندن میں کہاں ٹھہرو گی؟ مجھے ابھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ آل رائٹ، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ منمنائی۔ اگر کسی وجہ سے میں نے تمہیں کھو دیا تو تم ہل بورن کے علاقے میں آرچ مینشن میں آ کر مجھے مل سکتی ہو۔ میں وہاں ٹھہروں گا۔ آرچ مینشن۔ آفرین نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران میں ایک یورپین بوڑھا ٹوائلٹ کی طرف آ گیا۔ آفرین آگے بڑھ گئی اور میں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آفرین کے یوں اچانک نظر آنے سے میرے سینے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی تھی۔ دل میں آس پیدا ہوئی کہ شاید مجھے آفرین سے غزالہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، اس کا سراغ یا کوئی خبر۔ جہاز فضاؤں میں محو پرواز رہا اور میں خیالوں کے تانے بانوں میں الجھا رہا۔ لڑکے لڑکیوں کا گروپ اپنے حال میں مست تھا۔ کچھ کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے میوزک سن رہے تھے، کچھ فلم دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی ہیڈ فون چڑھا لیا اور نیوز سننے لگا۔ کان آواز پر تھے لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ لندن میں مجھ پر کیا گزرنے والی ہے اور میرے ہاتھوں لندن پر کیا گزرنے والی ہے۔ کنگ براؤن بھی وہیں تھا۔ وہ یقیناً میرے خون کا پیاسا تھا۔ یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کنگ کی جڑیں انگلینڈ اور ہالینڈ میں ایک بار پھر مضبوط ہو گئی ہیں۔ کاش ہم موریتانیہ میں ہی اس کا قصہ تمام کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں اس سے پہلے 3 مرتبہ لندن آ چکا تھا لیکن اس مرتبہ لندن اترتے ہوئے دل کی جو کیفیت تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سی سنسنی کا احساس تھا۔ لگتا تھا کہ کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ جہاز وسیع و عریض فضا میں محو پرواز رہا اور میرا ذہن خیال کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ ٹوائلٹ کے سامنے ملاقات کے بعد آفرین نے بس 1-2 مرتبہ ہی مڑ کر دیکھا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آفرین نے اپنی ساتھی لڑکی کو میری آمد کے بارے میں بالکل بے خبر رکھا ہے۔ سروج مجھ سے آگے والی سیٹ پر تھی۔ وہ جہاز میں سوار ہوتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اب انگلینڈ پہنچ کر ہی اٹھے گی۔ خدا خدا کر کے سفر اختتام کو پہنچا۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس نے خوبصورت آواز میں اعلان کیا کہ انگلینڈ آ گیا ہے۔ انگلینڈ کا شہر لندن آ گیا ہے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ خوابوں کا شہر لندن اپنی تمام تر رونقوں سمیت ہمارے نیچے افق تا افق پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بیچوں بیچ دریائے ٹیمز تھا۔ دریا کے چوڑے پارٹ میں ان گنت کشتیاں متحرک تھیں۔ اسی طرح سڑکوں پر بھی ہزارہ گاڑیاں رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس عظیم و شان بستی میں کہیں وہ بدنام زمانہ بردہ فروش بھی موجود تھا جسے کنگ براؤن کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جو یہاں کسی نئے انسانیت سوز منصوبے کے تانے بانے بن رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سروج نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہم نے کیا سوچنا ہے؟ سوچنا تو منورا دیوی اور کنگ براؤن وغیرہ نے ہے۔ بہتر یہ ہے تم کچھ مت سوچو۔ جو کچھ منورا دیوی کہتی ہے وہی کرتے رہو۔ اور منورا کیا کہتی ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم بس میرے کہنے پر عمل کرتے رہنا۔ اس نے چپکے سے آنکھ ماری۔ یہاں میری حیثیت سروج کے ماتحت کی تھی ورنہ میں اسے کوئی تسلی بخش جواب ضرور دیتا۔ جہاز سے اترنے اور ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ میری نظریں مسلسل آفرین کا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم اس لڑکی کو بڑی دیر سے تاڑے چلے جا رہے ہو؟ سروج نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے تاڑنے کی وجہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میں اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم پہنچو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اور اگر تمہارے کسی کارندے نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو میں واپس آ کر تمہارا ناریل توڑ دوں گا۔
میں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن چہرے کے تاثرات مؤدبانہ ہی رکھے۔ میں آفرین کے پیچھے ہی پیچھے انڈر گراؤنڈ ٹرین کے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ آفرین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی لگتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا شاید ایسا اس کی ساتھی لڑکی کی وجہ سے ہے۔ ہم ٹرین پر سوار ہوئے۔ ٹرین برق رفتار تھی۔ 3-4 اسٹیشن پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ آخر ایک اسٹیشن پر آفرین اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ ٹرین سے اتر گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی پیچھے باہر آیا۔ یہاں رش کافی تھا۔ ہر رنگ و نسل کے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ لندن کی مشہور سردی کی شدت میں آج کچھ کمی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آفرین کا سرخ سویٹر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے آفرین کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری یہ کوشش ناکام رہی۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آفرین اتفاقاً میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں قریباً 2 منٹ تک ادھر ادھر چکراتا رہا۔ پھر میری نگاہ ایک زینے پر پڑی۔ میں زینے پر چڑھتا ہوا 15-20 فٹ کی بلندی پر آ گیا۔ یہ اسٹیشن سے باہر ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا۔ یہاں سے میں کافی دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ایک طرف مین روڈ تھی، 2 اطراف میں ذیلی سڑکیں تھیں۔ اچانک میں نے سرخ سویٹر کی جھلک دیکھ لی۔ وہ آفرین ہی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً نصف فرلانگ کی دوری پر لوگوں کے درمیان میں تیزی سے راستہ بناتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ذیلی سڑک پر تھی اور ساتھی لڑکی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے غچہ دے کر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تیزی سے زینے سے اترا اور ذیلی سڑک کی طرف لپکا۔ میرا انداز بھاگنے والا تھا۔ لوگ مجھ سے ٹکرا رہے تھے اور کچھ انگریزی میں برا بھی منا رہے تھے۔ میں جلدی آفرین کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں اب بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کا تعاقب کروں، لیکن جب میں نے اسے ایک اونچی چھت والی ٹیکسی کے قریب جھوکے دیکھا تو میرے لیے مداخلت کرنا ضروری ہو گیا۔ وہ ٹیکسی میں کہیں آگے جا رہی تھی اور ارد گرد دور تک کوئی ایسی سواری نظر نہیں آ رہی تھی جس پر میں اس کا تعاقب جاری رکھ سکوں۔ آفرین کی ساتھی لڑکی اپنی اٹیچی ٹیکسی میں رکھ چکی تھی، جبکہ آفرین رکھنے والی تھی۔ ٹھہرو آفرین۔ آفرین نے ٹھٹک کر دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ اجنبی لہجے میں بولی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آپ کو کیا کہنا ہے مجھ سے؟ وہ بدستور اجنبی لہجے میں بولی۔ دیکھو آفرین، تم اس طرح جان چھوڑا کے نہیں جا سکتی ہو۔ کچھ اور نہیں تو مجھے اپنا ایڈریس ہی دیتی جاؤ۔ پلیز شاہ جہاں صاحب، میں یہاں اپنے ایک نجی کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ میں بھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ آپ نے مجھے اپنا ایڈریس دے دیا ہے۔ اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو خود آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم ایسا کرو گی۔ پھر میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ کیا ہم صرف 10-15 منٹ کے لیے یہاں کسی کیفے میں نہیں بیٹھ سکتے؟ ویری سوری شاہ جہاں، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں آفرین۔ اگر تمہارے پاس غزالہ کے بارے میں کوئی اطلاع ہے تو پلیز مجھے بے خبر مت رکھو۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ میری زندگی کتنے بڑے عذاب سے گزر رہی ہے۔ آفرین کے چہرے پر ایک مدھم سا سایہ لہرایا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں یہاں اپنے ایک پرسنل کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ آپ کی مداخلت سے میرے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک غزالہ کی بات ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی خبر ملے گی تو میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی۔ آفرین کے چہرے پر لرزنے والے سائے نے مجھے شبے میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ میرے دل پر بھی غزالہ کی جدائی کا زخم اتنا گہرا تھا کہ مجھے ہر نئے واقعے کے رونما ہونے پر شک ہوتا تھا کہ یہ واقعہ مجھے غزالہ کی کھوج کی طرف لے جائے گا۔ میں نے آفرین کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا، تم 2-4 منٹ تو مجھے دے ہی سکو گی؟ میں تم سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آفرین کی ساتھی لڑکی نے اب تک بڑی مشکل سے برداشت کر رکھا تھا۔ وہ مجھے کوئی صحافی ٹائپ کی خاتون نظر آتی تھی۔ اس کے گلے میں نظر کی اینک جھول رہی تھی۔ وہ تڑک کر بولی، دیکھو مسٹر، بہت ہو گیا۔ آپ زبردستی ہمارا راستہ روک رہے ہو۔ مہربانی کر کے پیچھے ہٹ جائیے۔ ابھی بمشکل لڑکی کا فقرہ مکمل ہوا تھا کہ منڈے ہوئے سر والا ایک ہٹا کٹا انگریز میرے سامنے آ گیا۔ اس کے کان میں بالی چمک رہی تھی۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم لڑکے سے زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی میں جواب نہیں دے پایا تھا کہ ایک دوسرے شخص نے عقب سے میرا کالر پکڑ لیا اور آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے گالی دے دی۔ یہ شخص بھی سامنے والے شخص کی کاربن کاپی نظر آ رہا تھا۔ قد کاٹ میں بھی وہ پہلے انگریز جیسا تھا۔ آفرین کی آنکھوں میں بے پناہ راز نظر آیا۔ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایسے 5-6 مسٹنڈوں کے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ سکتا ہوں۔ اس کے نامعلوم ہمدرد میرے ہاتھوں شدید نقصان اٹھا سکتے تھے۔ وہ لپک کر میرے اور ان دونوں افراد کے درمیان آ گئی، لیکن اس وقت تک سامنے والا شخص میری تھوڑی پر مکہ مار کر اپنی مصیبت کو دعوت دے چکا تھا۔ میں نے جواباً اس شخص کے سینے پر لات رسید کی تو وہ ڈکراتا ہوا آفرین کی ساتھی لڑکی پر جا گرا۔ یکایک ارد گرد سے 3-4 افراد مزید برآمد ہو گئے۔ ان میں ایک اور گنجا شخص تھا اور وہ کان میں بالی پہنے ہوا تھا۔ ان سب نے ایک ساتھ مجھ سے لپٹنا چاہا، لیکن گوروں کے اس شہر میں اپنی پہلی فائٹ میں صاف ستھرے طریقے سے لڑنا چاہتا تھا۔ یعنی انگریزی کا وہی محاورہ، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔
میں نے خود کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک شخص کی پسلیوں پر ٹانگ رسید کی اور دوسرے کو کندھے کے اوپر سے گزار کر پختہ سڑک پہ پٹک دیا۔ اس کے بعد ایک زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے حریفوں کو کاری ضربیں لگائیں۔ آدھے منٹ کے اندر اندر ایک شخص کا بازو ٹوٹ گیا اور 2 افراد کے سر بری طرح پھٹ گئے۔ یہ معروف زمانہ پیکیڈیلی سرکس کا علاقہ تھا۔ کافی بھیڑ بھاڑ تھی۔ نچلے درجے کے تماش بین، آوارہ گرد، شرابی اور سیاح کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے، تاہم دور دور تک پولیس والا کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے طوفانی فائٹ بڑی دلچسپی سے دیکھی۔ آفرین بھی میری مارا ماری کی پرستار تھی۔ لاہور میں وہ ہر وقت اس طاق میں رہا کرتی تھی کہ کہیں کسی سے میرے 2 ہاتھ ہوں اور وہ اپنی آنکھوں سے دل پسند مناظر دیکھے۔ آج یہ دل پسند مناظر عین اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئے تھے، لیکن وہ موقع چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ارد گرد کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اسے اوجھل پا کر میرا پارا کچھ اور چڑھ گیا۔ اس کیفیت کا سارا خمیازہ میرے مد مقابل مستنڈے حضرات کو بھگتنا پڑا۔ ایک کے چوڑے منہ پر مکہ پڑا اور اس کا جبڑا ٹوٹنے کی آواز صاف سنی گئی۔ ایک شخص نے چاقو نکالنے کی کوشش کی۔ ہجوم میں سے میرا ایک نامعلوم ہمدرد نکلا اور اس نے چاقو بردار کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس کا چاقو گرا دیا۔ یہ ایک سردار صاحب تھے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اس کا کیا نام تھا، کہاں سے وہ آیا تھا۔ ان لمحوں میں نے اسے پہلی اور آخری بار دیکھا۔ بہرحال اس مہربان شخص کی مہربانی ذہن پر نقش ہو گئی۔ زندگی کے سفر میں ایسے انگنت لوگوں سے ہماری پہلی اور آخری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہم انہیں راہ چلتے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے تصور میں جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ کاری ضربے کھانے کے بعد میرے 3 مد مقابل مختلف سمتوں میں بھاگ اٹھے۔ میں نے ان میں سے ایک نسبتاً موٹے شخص کا انتخاب کیا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ پیکیڈیلی سرکس کے بھرے پورے چوک سے گزرتے ہوئے ہم ایک ذیلی گلی میں گھس گئے۔ چند ہی سیکنڈ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نسبتاً موٹے شخص کے پیچھے لگا تھا، لیکن وہ اپنے اسمارٹ ساتھیوں سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہو رہا تھا۔ ہم آگے پیچھے دوڑتے، لوگوں سے ٹکراتے، رکاوٹوں کو پھلانگتے ایک شاپنگ پلازا میں داخل ہوئے اور اس کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک دوسری سڑک پر نکل آئے۔ میں جانتا تھا کہ گنجے سر والا موٹا میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو پھر لاکھوں انسانوں کے اس شہر میں آفرین کا سراغ نہ پا سکوں گا۔ میں پوری تندہی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی امید تھی کہ شاید کوئی پولیس والا یا سیکیورٹی گارڈ موٹے کو پکڑ لے۔ ظاہر ہے وہ میرے آگے آگے بھاگ رہا تھا اور شکل سے جرائم پیشہ ہی نظر آتا تھا، مگر یہ امید برد نہیں آئی۔ موٹا ایک اور بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ پہلے وہ لفٹ کی طرف گیا۔ میں نے اسے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ میں بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ سخت خوفزدہ نظر آتا تھا۔ اس کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً اب تک مجھ پر فائر جھونک چکا ہوتا۔ ہم قریباً 4 منزل اوپر بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گئے۔ موٹے نے اب بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ غیر متوقع پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ والی بلڈنگ کی چھت پر کود گیا۔ دونوں چھتوں کے درمیان ایک لمبی جست کا فاصلہ موجود تھا۔ میں نے بھی کودنے میں دیر نہیں لگائی۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ لندن میں قدم رنجہ فرماتے ہی مجھے اس طرح کبڈی کھیلنا پڑ جائے گا۔ یہ دوسری بلڈنگ بالکل ویران تھی۔ غالباً اسے گرا کر یہاں کوئی جدید طرز کا پلازا کھڑا کیے جانے والا تھا۔ چھت پر بھی دھول پڑی تھی۔ میرا مد مقابل زینے اترنے لگا۔ بہرحال ابھی اس نے 8-10 زینے ہی طے کیے تھے کہ اس کا ہانپا کانپا ہوا سفر ختم ہو گیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری کئی آوازیں نکلی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں فرط غضب سے اس کے پیٹ میں کوئی چاقو گھونپ دوں گا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر 2-4 شدید جھٹکے دیے، پھر اسے کھینچ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ اسٹور روم لگتا تھا۔ ایک حصے میں فرش سے چھت تک کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ میں نے فربند نام گورے کو اڑنگا لگا کر اوندھے منہ فرش پر گرا دیا۔ اس نے خود ہی ٹانگیں چوڑی کر دی اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلا دیے۔ لگتا تھا کہ وہ پکڑے جانے اور تلاشی دینے کے فن میں طاق ہے۔ زری گل یہاں ہوتا تو گورے کی اس درگت پر بہت خوش ہوتا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے وسکی کا ایک کوارٹر برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بٹوا اور ایک چاقو بھی نکلا۔ میں نے گورے کے دونوں بازو موڑ کر اس کی پشت سے لگا رکھے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں 1.5-2 منٹ تک اسی پوزیشن میں رہا۔ دراصل میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہماری بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کوئی یہاں تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ جلد ہی میں مطمئن ہو گیا۔ گورے سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی کھولی اور اس سے گورے کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس کے بعد میں نے اسے دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ چاقو میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ چاقو کی موجودگی میں یہ خمیرے آٹے کے پیڑے جیسا گورا چپ چاپ بیٹھا رہے گا۔ میں نے سب سے پہلے بٹوا دیکھا۔ گورے کا نام جارج ہومز تھا۔ وہ ہائیڈ پارک کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس لنڈنی گورے کے بٹوے میں 3-4 گوریوں کے مادرزاد برہنہ فوٹو موجود تھے۔ اس کے علاوہ کرنسی وغیرہ تھی۔ میں نے چاقو اس کی شہرک پہ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر جارج، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر تم میرے وقت کی بچت نہیں کرو گے تو پھر تمہاری بھی بچت نہیں ہوگی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ ابھی تک ہانپا ہوا تھا۔ میں سب کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ میرے وقت ضائع کرنے میں میرے سوالوں سے جو وقت ضائع ہوگا وہ تم بچا لو۔ سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ سرخ سوٹر والی لڑکی سے تمہارے ٹولے کا کیا تعلق ہے؟ ٹولے کا استعمال کرتے ہوئے میں نے چاقو کی دھار
जॉर्ज के गंजे सर पे फेरी। बाय गॉड, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी मालूम है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मियाँ जान ने बताया था कि आज 1 बजे की फ़्लाइट से जो 2 लड़कियाँ पाकिस्तान से यहाँ पहुँच रही हैं उन पर निगाह रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि उनके साथ कोई और शख्स तो लंदन नहीं पहुँचा। ये मियाँ जान बहुत ज़्यादा शरीफ है। जॉर्ज ने चौंक कर एक गहरी सांस ली और बोला, मियाँ जान हमारे बड़े गुरु हैं। यहाँ इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया में उनके बहुत से मुरीद हैं जो उनके इशारे पर हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। तुम लोगों ने सर वगैरह उन्हीं के हुक्म पे गंजे कर रखे हैं? हाँ, ये उन्हीं का हुक्म है कि सर मुंडवाया जाए और कान में बाली डाली जाए। क्या वो खुद भी गंजा है? नहीं नहीं, वो खुद ऐसा नहीं करते। ये बटवे में इनकी तस्वीर मौजूद है। जॉर्ज ने बटवे के खाने की तरफ इशारा किया। मैंने तस्वीर निकाली और हैरान रह गया। ये बमुश्किल 35 साल का एक जवां साल शख्स था। दाढ़ी मूंछ बिल्कुल साफ़ थी। उसने बाकायदा टाई लगा रखी थी। ये है तुम्हारा मियाँ जी? मैंने हैरान होकर कहा, हाँ यही है। ये योगा के बहुत बड़े माहिर हैं। इसके अलावा भी गॉड ने बहुत कुछ दे रखा है। मियाँ जी का एड्रेस? जॉर्ज थोड़ी देर तजब्जुब में रहा, फिर उसने एड्रेस मुझे बता दिया और फ़ोन नंबर भी। मियाँ जान इन दोनों लड़कियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बाई गॉड, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हम तो बस हुक्म के बंदे हैं। मैंने जॉर्ज से मियाँ जान और उसकी मसरूफियात के बारे में चंद मज़ीद सवालात किए। जॉर्ज डरे डरे अंदाज में जवाब देता रहा। आखिर में वो बोला, क्या क्या हमारे दरमियान एक बात तय हो सकती है? कैसी बात? मैं तुम्हें वो सब कुछ बता देता हूँ जो मुझे मियाँ जान के बारे में मालूम है। उसके बदले में तुम एक काम करो। यहाँ जो कुछ हुआ ये तुम अपने तक ही महदूद रखो। किसी को मालूम ना हो कि तुमने इस तरह मुझे भाग कर पकड़ा है और पूछगछ की है। ठीक है, मुझे मंजूर है। जॉर्ज ने जवाबन मुझे मियाँ जान के बारे में तफसीली बातें बताना शुरू की। उसकी बातों का खुलासा ये था कि मियाँ जान की बातों में ख़ास कस्म का असर है। जो सुनता है उनका गर्विदा हो जाता है। वो औरतों में भी खासे मकबूल हैं। उन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान में 2-3 शादियाँ कर रखी हैं। वो आम योगियों की तरह ज़िंदगी की गहमा गहमी से दूर नहीं है। उनका यहाँ अपना बिजनेस भी है। रीजेंट पार्क के इलाके में उनकी शानदार ज़ाती रिहाइशगाह भी है। ये सब कुछ बताने के बाद जॉर्ज ने एक बार फिर इल्तजा की कि मैं किसी भी मौके पर मौजूदा वाक़े के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। जॉर्ज को थोड़ा सा कुरेदने पर इंकशाफ हुआ कि वो चंद साल पहले एक मशहूर एथलीट था। 400 मीटर की दौड़ में वो कई अवार्ड हासिल कर चुका है। अपने हल्का अहबाब में जॉर्ज को अब भी एक तेज़ रफ्तार शख्स की हैसियत हासिल थी। उसके बारे में तासुर था कि किसी पुलिस वाले या सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉर्ज को भाग कर पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब मुझे मालूम है कि फरवा अंदाम जॉर्ज इतनी तेज़ रफ्तारी से और इतने फासले तक क्यों भागा था। इस तवील दौड़ के दौरान में 1-2 बार तो मुझे यही लगा कि वो लंदन की भूल भुलैयों में मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब मैं जॉर्ज की मजबूरी समझ रहा था। वो अपने साथियों में अपनी इज़्ज़त बचाने का ख्वाह था और इसके लिए उसने गैर मशरूत तौर पर सब कुछ मेरे गोश गुजार कर दिया था। बहरहाल मैं भी जॉर्ज पर हतमी यकीन नहीं कर सकता था। मैं जॉर्ज को छोड़ने से पहले तस्दीक करना चाहता था कि उसने मियाँ जान का पता ठिकाना दुरुस्त बताया या नहीं। स्टोर रूम में नायलॉन की एक रस्सी मौजूद थी। मैंने उस रस्सी के साथ जॉर्ज को दरवाजे के हैंडल से बांध दिया। उसके बाद मुंह खुलवाकर मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। देखो जॉर्ज, चुपचाप बैठे रहो। मेरा अंदाज़ा है तुम 15-20 मिनट के अंदर अंदर किसी न किसी तरह रस्सी काटने में कामयाब हो जाओगे। उसके बाद तुम आज़ाद हो। जॉर्ज को उसके हाल पर छोड़कर मैं स्टोर रूम से बाहर निकल आया और गैराबाद बिल्डिंग की कोहना साल सीढ़ियाँ तय करता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मेरे पास करीबन 15 मिनट थे। इन 15 मिनटों में ही मुझे जॉर्ज के बयान की तस्दीक करना थी। अगर बयान गलत होता तो मैं दोबारा गैराबाद बिल्डिंग में पहुंचकर उसको छाप सकता था। मैंने एक पीसीओ से जॉर्ज का दिया हुआ नंबर मिलाया। ये मियाँ जान का नंबर था। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। फिर एक संजीदा मर्दाना आवाज़ ने हेलो कहा। मियाँ जान से बात हो सकती है? मिस्टर, यह उनके आराम का टाइम है। आप कौन हैं? मैं उनकी फुप्पी खाला का घर दामाद हूँ। वही जो अपने हबशी ड्राइवर के साथ घर से भाग गई थी। क्या बकवास है ये? है तो बकवास ही, बस मेरी ज़ुबान में खुजली हो रही थी। किसी को गालियाँ देने को दिल चाह रहा है। अगर तुम्हें एतराज़ ना तो तुम्हें कुछ सलवातें सुना डालूँ। दूसरी तरफ से खटाक से फ़ोन बंद हो गया। मैंने भी मुस्कुराकर रिसीवर रख दिया। हिलबॉर्न के इलाके में एक शानदार मकान में सरोज और उल्लू की पट्टी मेरा इंतज़ार कर रही थी। खूबसूरत इलाके में वाकई ये मकान जदीद और कदीम तर्ज का शानदार इम्तजाज था। चारों तरफ सरसब्ज़ लॉन थे। दरअसल असल इमारत 3 मंजिल पर मुश्तमिल थी। सिर्फ निचली मंजिल में कमोबेश 40 कमरे थे। वॉल टू वॉल कारपेट बिछे हुए थे।
چھتیں بلند تھیں، دروازے 14-15 فٹ اونچے تھے اور بہترین ساگوان اور آبنوس کے بنے ہوئے تھے۔ سروج کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ بلڈنگ حقیقت میں منورا دیوی کی ملکیت ہے، لیکن ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ MAC کمپنی نے یہ عمارت اپنے کام کے لیے کسی مقامی شخص سے کرائے پر حاصل کی ہے۔ سروج کا قیام گراؤنڈ فلور پر تھا۔ اسی فلور پر اس کے لیے ایک عارضی دفتر بھی قائم کیا گیا تھا۔ جو 40 عدد نوجوان ہمارے ساتھ لندن پہنچے تھے وہ فرسٹ فلور پر قیام پذیر تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا تھا۔ ان کے کھانے پینے اور سونے کا انتظام اوپر ہی تھا۔ وہ خوب ہلہ گلا مچا رہے تھے اور لندن پہنچ کر بہت خوش تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فلم کی شوٹنگ 2 دن تک شروع ہو جائیں گی۔ ابتدائی 2 دن میں وہ فارغ ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ سروج مسلسل مجھے تفتیشی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم کہیں مارا ماری کر کے بھی آئے ہو۔ کہیں اس لڑکی کے بھائیوں نے تو کام شام نہیں دکھایا؟ نہ وہ لڑکی تمہارے جیسی تھی اور نہ اس کا کوئی بھائی یہاں پر ہے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ یہ ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تم اپنی گندی نہ خواہ اس میں نہ گھسڑو۔ وہ میری طرف تیکھی نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ غالباً اس ٹور کے آغاز میں ہی وہ کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں کرنا کیا ہوگا؟ میری جو بھی ڈیوٹی ہے وہ ابھی اور اسی وقت تفصیل سے بتا دو۔ تمہارے سامنے بار بار ماتحت کی حیثیت سے کھڑے ہونا مجھے پسند نہیں۔ تم ماتحت کہاں ہو؟ تم تو شریر اور پران کے مالک ہو۔ ایک آقا کی طرح اس باندی کو جو چاہے حکم دے سکتے ہو۔ اپنی اوقات میں رہو اور مجھے بھی میری اوقات میں رہنے دو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کرنا کیا ہے۔ تمہاری حیثیت پروڈکشن کنٹرولر کے علاوہ مینیجر کی بھی ہے۔ بدھ کے روز سے کام شروع ہو جائے گا۔ تم کام کی نگرانی کرو گے۔ کام سے تمہاری کیا مراد ہے؟ شوٹنگز اور کیا۔ فرسٹ فلور کا ایک مکمل پورشن عکس بندی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ خوب چہل پہل ہوگی۔ لڑکیوں کے اسپیشل ڈانس ہوں گے۔ تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ آج کل ضرورت بھی ہے کہ تمہارا دل لگا رہے۔ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ شوٹنگز کے ناٹک کی کیا ضرورت ہے؟ تم بتا ہی چکے ہو یہ فلم کبھی نہیں بنے گی۔ فلم تو نہیں بنے گی، لیکن ان باقی 160 بے وقوفوں کو بھی تو یہاں لانا ہے نا، جو ابھی تک کولمبو میں بیٹھے ہیں۔ جب تک وہ یہاں نہیں پدھارتے ہمیں اپنا بھرم قائم رکھنا پڑے گا۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ میرے روم کے بالکل ساتھ، لیکن اس سے کوئی غلط سلط مطلب مت لینا۔ یہ احتیاط صرف اس لیے کی گئی ہے کہ مجھے کام کے سلسلے میں کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دن قدرے گرم تھا لیکن رات کو سردی بڑھ گئی۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ ملازم نے دستک دی اور مجھے بتایا کہ میڈم یاد کر رہی ہیں۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ اس قسم کے پیغام کی توقع مجھے پہلے سے تھی۔ سروج کی سوچ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ غزالہ کی دوری سے میرے اندر ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنی شعلہ بدنی اور فتنہ سامانی سے یہ خلا پر کر سکتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں اندر سے ٹوٹ کر شراب سے دل بہلا رہا ہوں۔ اگر شراب میری زندگی میں آ سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ میرے لیے غزالہ کا متبادل بننے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ غزالہ کی جوتی کے تلوے جیسی بھی نہیں تھی۔ میں سروج کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ بلند و بالا آبنوسی دروازے پر مدھم دستک دی۔ ریموٹ کنٹرول سے حرکت کرنے والا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وسیع و عریض خوابگاہ کا منظر خوابناک تھا۔ دروازہ کھلتے ہی نہایت قیمتی خوشبو کا ایک بھپکا سا نتنوں سے ٹکرایا۔ سروج میرے سامنے تھی اور میرے اندیشوں کے عین مطابق ہوش ربا لباس میں تھی۔ پیاز کے چھلکے جیسا گاؤن تھا اور وہ بھی کہیں تھا کہیں نہیں۔ اس نے نشیلی نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے کے وسط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھو کتنا پیارا بستر ہے تمہارے لیے۔ بہت پیارا بستر ہے، اس لیے کہ تم اس پر موجود نہیں ہو، میں نے کہا اور گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتی ہوں، بستر کے ساتھ ہی تمہارے ذہن میں کس کا تصور آتا ہے؟ وہی تصور ہے جس نے تمہارے جیون میں زہر گھولا ہے اور تمہیں دھیرے دھیرے مار رہا ہے۔ وہ مڑی اور اپنے لیے وسکی اونڈیلنے لگی۔ وسکی وہ صرف اس وقت پیتی تھی جب جذباتی طور پر شدید ہیجان کا شکار ہوتی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ سراپا دعوت گناہ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر شراب اور لوازمات تھے۔ ایک طرف پھول مہک رہے تھے۔ ایلوس پرسلے کا ایک ہیجان خیز نغمہ دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ پلے بوائے کا اریاں شمارہ شیشے کی نہایت خوبصورت میز پر پھڑپڑا رہا تھا۔ سروج نے خود کو بھی مشرقی اور مغربی انداز میں سجا رکھا تھا۔ اس کا گاؤن انگلش تھا، لیکن اس کے چمکیلے بالوں کا جوڑا مشرقی انداز کا تھا۔ اس میں پھول بھی مشرقی انداز سے سجائے گئے تھے۔ سروج کے ہاتھوں میں موتیے اور گلاب کے گجرے بھی کلاسیکل مشرقی انداز لیے ہوئے تھے۔ میں نے اس تباکن مشرق اور مغرب سے منہ موڑتے ہوئے شام کا اخبار دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں بلایا مجھے؟ تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو راجا جانی، اور تم بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہاری سوچ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پہلے تو ایسے کٹھور نہیں تھے۔ یہ کوئی بہت عرصہ پہلے کی تو بات نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت قریب رہے تھے، اتنا قریب جتنا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ وہ اور بات تھی، مقصد تمہاری جان بچانا تھا۔ گلگت سے واپسی پر تمہیں دماغی دورے پڑ رہے تھے۔
اگر سچ پوچھتی ہو تو اس وقت بھی وہ قربت مجبوری کے تحت تھی. یہ مجبوری دوبارہ بھی تو پیش آ سکتی ہے. میں اب بھی تو بیمار ہو سکتی ہوں. میں اس بیماری کے علاج کے طور پر تمہیں 2-4 جوتے لگا کر چلتا بنوں گا کیونکہ مجھے اس بیماری کی حقیقت معلوم ہوگی. وہ چند لمحے بغور میری طرف دیکھتی رہی. پھر اس نے ایک طویل آہ بھری اور اس کے چہرے پر سنجیدگی نظر آنے لگی. میں سمجھ گیا کہ ایک کٹھن مرحلہ گزر گیا ہے. وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گہری بھی تھی. کوئی اور لڑکی ہوتی تو بار بار بے عزت ہونے کے بعد اس سارے معاملے پر 2 حرف بھیج چکی ہوتی اور چلتی بنتی. لیکن وہ کئی برس سے جونک کی طرح چمٹی ہوئی تھی. اچھا، اب آ ہی گئے ہو تو تھوڑی سی بزنس کی بات بھی ہو جائے. اگر واقعی بزنس کی بات ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں سائیں جی کے کہنے پر منورا دیوی کے گروپ میں شامل ہوئی ہوں. موریتانیہ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سائیں جی اور کنگ براؤن کے درمیان زبردست کھینچا تانی موجود ہے. پچھلے دنوں سائیں جی کے سری لنکا آنے کے بعد کالونی میں جو بغاوت ہوئی تھی وہ بھی کنگ براؤن کے حمایتیوں کا ہی کام تھا. اب سائیں جی کی خواہش پر میں منورا دیوی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں. سائیں جی چاہتے ہیں کہ منورا اور کنگ براؤن جو بھی پیش رفت کریں ہم اس سے پوری طرح باخبر ہوں. میرا خیال ہے کہ میں سب کچھ پہلے سے جانتا ہوں. کوئی نئی بات ہے تو وہ بتاؤ. ہاں، ایک نئی بات بھی ہے. آنے والے دنوں میں ہم اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں گے، خاص طور سے اس بلڈنگ کے اندر. بالکل بھی ڈسکشن نہیں ہوگی. کوئی خاص وجہ؟ بالکل خاص وجہ. آؤ میں تمہیں دکھاؤں. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی. ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ایک بغلی دروازے کے سامنے پہنچے. سروج نے چابی گھما کر دروازے کا لاک کھولا اور ایک چھوٹی سی قالین پوش راہداری میں لے آئی. وہ ابھی تک باریک گاؤن میں تھی. گاؤن کے نیچے اس کا گلابی بدن چلمن کی شمع کی طرح تھا. راہداری کے آخری سرے پر ایک ہال نما کمرہ تھا. اس طویل میز پر کچھ آلات پڑے تھے اور دیوار پر 8-10 اسکرینیں نظر آ رہی تھیں. سروج نے کنٹرول پینل پر چند بٹن دبائے. ٹی وی کے سائز کی اسکرینیں ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں. ان پر مختلف مناظر ابھر رہے تھے. وہ یقیناً اسی بلڈنگ کے تھے. نگران کیمروں کے ذریعے بلڈنگ کے مختلف حصوں کو محفوظ کیا گیا تھا. ایک اسکرین پر کمپاؤنڈ نظر آ رہا تھا اور وہاں رکھوالی کے بڑے بڑے کتے گھوم رہے تھے. ایک منظر چھت کا تھا جہاں 2 گارڈز ٹہل رہے تھے. 2-3 مناظر میں نوجوان ایکسٹرا اداکاروں کا وہ گروپ نظر آ رہا تھا جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فلم میں کام کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے. کچھ نوجوان اپنے بستروں پر سو رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، کچھ ٹی وی دیکھ رہے تھے. اچانک ایک کمرے کے منظر نے مجھے سرتاپا ہلا دیا. میں چند لمحے کے لیے خالی نظروں سے اسکرین کو گھورتا رہا. پھر میں نے سروج کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا. میں نے پھر اسکرین کو دیکھا. کیمرہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا اور بار بار کمرے کے ایک جیسے مناظر دکھا رہا تھا. میرے دماغ میں کھلبلی مچ گئی تھی. میرے سامنے اسکرین پر گاتی گڑیاں نظر آ رہی تھیں، وہی سنگنگ ڈالز جنہیں منورا دیوی ہر صورت میں انگلینڈ میں لانا چاہتی تھی اور جنہیں سری لنکا میں روکنے کا پاشا نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا. پاشا کا خیال تھا کہ ابھی اس کے پاس کافی وقت ہے. اس دوران میں وہ کسی نہ کسی طرح گاتی گڑیوں کو اس دلدل سے نکال لے گا. لیکن وہ سارے مثبت امکانات یکدم ختم ہو گئے تھے اور میں ان تینوں سنگنگ ڈالز کو سری لنکا سے ہزاروں میل دور یہاں لنڈن میں دیکھ رہا تھا. یہ تو وہی گلوکارہ لڑکیاں ہیں جو میں نے کولمبو میں دیکھی تھی. اور اب تم انہیں لنڈن میں دیکھ رہے ہو. کل پتہ نہیں کہاں دیکھو گے بھی یا نہیں. تمہارا مطلب ہے کہ یہ بھی کولمبو سے یہاں پارسل ہو گئی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. منورا دیوی ان کے پارسل ہونے میں خصوصی دلچسپی لے رہی تھی. ہو سکتا ہے یہ آرڈر کا مال ہو. نہ بھی ہوگا تو یہ اچھی خاصی قیمت پر بکے گا. سروج ایک آنکھ میچ کر بولی. میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی. ماریا ٹرسٹ میں غلاموں اور لونڈیوں کے دل دوز مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ گئے. میں سوچ رہا تھا کہ ان معصوم صورت لڑکیوں پر کیا بیتنے والی ہے. انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ منورا انہیں یہاں پہنچانے میں اس قدر سنجیدہ کیوں تھی. نہ ہی یہ خبر تھی کہ اس نے ان تینوں لڑکیوں کو یہاں کیسے پہنچایا. غالباً اس نے پاشا کو بائی پاس کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تھا. میرا دل غم سے بھر گیا. سروج غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی. لگتا ہے کہ منورا دیوی کی طرح تم بھی لڑکیوں میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہو. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ بہت ہمدرد لڑکیاں ہیں. میں ایک 2 بار ملا ہوں ان سے. کس کس کا نوحہ پڑھو گے شاہ جہان؟ اس جال میں ایسی بہت سی پھڑپڑانے والی ہیں. اگر کنگ براؤن تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر دل پر پتھر رکھ کر خاموشی سے چلنا ہوگا. تو آج سے بات طے ہے کہ ہم بات چیت میں بہت محتاط رہیں گے. لیکن اگر تمہیں جو بستر ابھی دکھایا ہے وہ اچھا لگے تو بلا جھجک چلے آنا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. کیمرہ اور ڈکٹا فون کی نگرانی گراؤنڈ فلور پر نہیں ہے. کیا سمجھے؟ میں کوئی جواب دیے بغیر واپس مڑ گیا. میرا ذہن اتنا الجھ گیا تھا کہ سروج کی آواز بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی.
اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کبھی گاتی گڑیوں کی طرف ذہن جاتا، کبھی سوچ کے گھوڑوں کا رخ پاشا کی طرف مڑ جاتا۔ بار بار یہ اندیشہ ذہن میں جاگ رہا تھا کہ کہیں منورا دیوی کے سامنے پاشا کا اصل روپ کھل تو نہیں گیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ حقیقت جان گئی ہو، اسے معلوم ہو گیا ہو کہ پاشا گاتی گڑیوں کو جان بوجھ کر پارسل نہیں کر رہا اور وہ مخلص بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ممکن تھا کہ پاشا سری لنکا میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو۔ بہرحال یہ تسلی تھی کہ پاشا ترنے والا نہیں، لوہے کا چنا ہے، جسے چبانا کسی بہت بڑے گینگسٹر کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ پھر میرا دھیان کل پیش آنے والے واقعات کی طرف چلا گیا۔ میاں جان اور اس کے گنجے سروں والے چیلوں کے ساتھ آفرین کا نہ جانے کیا تعلق تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل لنڈن میں گھوموں پھروں گا اور میاں جان کا جغرافیہ، تاریخ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اس کام کے لیے مجھے سروج کا کارندہ بھی درکار تھا۔ کارندے کا انتخاب میں نے رات سونے سے پہلے ہی کر لیا۔ اس ہوشیار سنہالی کارندے کا نام تاجدار تھا۔ یہ مسلمان اور بہت ذہین شخص تھا۔ میں نے اسے صبح سویرے میاں جان کے ایڈریس پر بھیجا اور اسے کہا کہ وہ خاموشی سے میاں جان کے معمولات کا پتہ کر کے آئے۔ 12 بجے کے قریب تاجدار نے آ کر مجھے رپورٹ دے دی۔ تاجدار نے بتایا، میاں جان ریجنٹ پارک کے علاقے میں ایک شاندار بلڈنگ میں رہتا ہے۔ وہاں اس نے ایک اسکول بھی قائم کر رکھا ہے جہاں یوگا وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن اس کے مذہب کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے عقیدت مندوں میں پاکستانی اور انڈینز کے علاوہ بہت سے انگریز بھی شامل ہیں اور اسے باقاعدہ استاد کا درجہ دیتے ہیں۔ ملنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ ان سے ملاقات کی فیس 20 پاؤنڈ ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ ملنا چاہے تو اس کے لیے 40 پاؤنڈ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میں 40 پاؤنڈ دے کر آپ کے لیے نمبر لے آیا ہوں۔ آپ شام 7 بجے کے قریب ریجنٹ پارک پہنچ جائیں تو 10-15 منٹ کے اندر میاں جان سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت خوب تاجدار۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تاجدار میں یہ خوبی نظر آئی تھی کہ وہ کام کرتے ہوئے اپنی عقل بھی استعمال کرتا تھا۔ عقل استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے 40 پاؤنڈ خرچ کیے تھے اور میرے لیے میاں جان سے ملاقات کا وقت لے آیا تھا، لیکن میں خود میاں جان کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ کل میاں جان کے چیلوں کے ساتھ پکیڈیلی سرکس کے چوک میں میری زبردست فائٹ ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے تھے۔ وہ اگلے 2-4 سال کے لیے تو میری صورت بھول نہیں سکتے تھے۔ میں نے تاجدار سے کہا، شام کے اپائنٹمنٹ پر تم ہی میاں جان سے ملو گے، پھر جو کچھ وہاں دیکھو گے مجھے بتاؤ گے۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تمہارے آس پاس ہی موجود رہوں گا۔ ہم شام سے کافی پہلے ہی اپنی رہائش گاہ سے نکل آئے۔ گروپ کے لڑکے لڑکیاں بھی چھوٹی بڑی ٹولیوں میں سیر کے لیے نکل رہے تھے۔ یہ ان کی آزادی کے آخری دن تھے۔ میں تاجدار کے ساتھ ایک اونچی چھت والی ٹیکسی میں بیٹھا اور اپنی منزل ریجنٹ پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو سائے ڈھل رہے تھے، لنڈن بارونق ہو رہا تھا۔ اونچی چھت والی ٹیکسیاں، سرخ رنگ کی 2 منزلہ بسیں اور انڈر گراؤنڈ ٹرینوں کے اسٹیشن لنڈن کی خاص پہچان ہیں۔ ہمارے ارد گرد بے فکر سیاحوں کی ٹولیاں تھیں۔ ہنستے مسکراتے انگریز بچے تھے اور سنجیدہ صورت بوڑھے، جو ضرور کچھ نہ کچھ پڑھتے دکھائی دیتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا، اس روشنیوں کے شہر میں، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے درمیان کہیں وہ درندہ بھی چھپا ہے جس کا نام کنگ براؤن ہے اور جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جلد ہی ہم ریجنٹ پارک پہنچ گئے۔ لوگوں کی صورتوں اور لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس علاقے میں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ میاں جان کا آستانہ رہائشی علاقے میں تھا۔ کافی بڑی کوٹھی تھی۔ سڑک کے کنارے بہت سی بڑی بڑی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ہی تاجدار کو اتار دیا اور گاڑی ایک سائڈ پر اس طرح کھڑی کر دی کہ میں قریباً 100 گز دور رہائش گاہ کے بہت بڑے گیٹ پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے تاجدار سے کہا، تم میاں جان کے پاس جاؤ، یوگا سیکھنے کی خواہش ظاہر کرو، بتاؤ کہ تم اپنا جسم سے ڈول اور پرکشش دیکھنا چاہتے ہو، داخلے کی جو بھی شرائط وہ بتائے ان پر آمادگی ظاہر کرو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا جناب۔ تاجدار نے سر ہلایا۔ اس نے میاں جان کی رہائش گاہ یعنی آستانے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن ابھی وہ 2-4 قدم ہی گیا تھا کہ مجھے ایک ایسا منظر نظر آیا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ میری نگاہیں سامنے ایک سرخ گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس گاڑی میں ایک بڑی عمر کی عورت داخل ہو رہی تھی۔ میں اس عورت کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ گاڑی میں جھک کر داخل ہوتے ہوئے مجھے بس ایک مختصر سی جھلک ہی دکھائی دی تھی، اور یہ ایک ہی جھلک مجھے اس کی شناخت کرا گئی تھی۔ یہ چچی فاخرہ تھی۔ ٹھہرو تاجدار، وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ واپس آؤ، میں نے رستی آواز میں کہا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا واپس آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں سرخ شیولٹ پر جم گئی تھیں۔ جسم میں ایسی سنسناہٹ جاگی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان سے دور یہاں لنڈن کی سڑک پر میری ملاقات چچی فاخرہ سے ہو سکتی ہے۔ میں، زری گل، پاشا اور درجنوں افراد لاہور کے طول و عرض میں دیوانوں کی طرح غزالہ اور اس کے اہل خانہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ غزالہ کا کھوج لاہور سے کتنی دور ہے۔
جو ہی لال والی گاڑی حرکت میں آئی میں نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ میں بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ لندن میں یہ حرکت ایک بڑے جرم میں شمار ہوتی تھی، لیکن ان لمحات میں شاید اس سے بھی 10 گنا بڑا جرم کسی بغیر تردد کے کر سکتا تھا۔ گاڑی میں صرف چچی داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے تاجدار کو گاڑی کا نمبر نوٹ کروایا۔ لندن کے اس رش میں اس سے پہلے میں آفرین کو کھو چکا تھا، اب چچی فاخرہ کو ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے بھاگتی وکٹوریہ اسٹیشن کے قریب سے گزریں اور پھر بڑی سڑک کی طرف سیدھی نکلتی چلی گئیں۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تعاقب دیر تک جاری رہے گا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اسی رفتار سے میرا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ آفرین کا تعلق میاں جان سے تھا۔ اگر نہ ہوتا تو میاں جان کو آفرین کی نگرانی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میاں جان کا تعلق غزالہ کی فیملی سے ثابت ہو رہا تھا۔ چچی کو میں نے لال والی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا اور مجھے 90% یقین تھا کہ وہ میاں جی کی کوٹھی سے نکل کر آئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ یہ تعاقب واقعی بہت طویل ثابت ہوا۔ گاڑیاں مسلسل دوڑتی رہیں اور لندن کے مضافاتی علاقے میں نکل آئیں۔ مجھے لندن آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ کئی علاقے اور ان کے نام ذہن سے نکل گئے تھے، تاہم تاجدار ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے لندن سے ہو کر گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، ہم ٹون برج سے آگے نکل آئے ہیں۔ میرا خیال ہے جناب کہ ہم کینٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بھی کچھ یاد آیا۔ ایک مرتبہ پہلے میں یہاں آیا تھا۔ یہ علاقہ سیبوں کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ جلدی ہمیں باغات دکھائی دینے لگے۔ درمیان میں سرسبز گھاس کے وسیع میدان تھے۔ بہت خوبصورت مناظر تھے، لیکن میری نگاہیں سرخ کار پر جم کے رہ گئی تھیں۔ دل مسلسل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ جو بات 2 گھنٹے پہلے تک ناممکن نظر آتی تھی وہ بالکل اچانک ممکن نظر آنے لگی تھی۔ مجھے غزالہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ سفر کے اختتام پر غزالہ ملے گی یا نہیں، اور اگر ملے گی بھی تو کس حال میں ہوگی۔ اب ہم کینٹ کے علاقے میں جناب۔ تاجدار کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ ہاں، میں یہاں آ چکا ہوں۔ گاڑی اب رہائشی حصے کی طرف جا رہی ہے۔ سگنل پر سرخ گاڑی گزر گئی، لیکن ہمارے پہنچتے پہنچتے سگنل پھر ریڈ ہو گیا۔ سگنل ریڈ ہو گیا سر، تاجدار نے چیخ کر کہا۔ یہ تو صرف ایک سگنل تھا۔ آگ کا دریا بھی ہوتا تو میں اسے بھی پھلانگ کر گزر جاتا۔ میں نے غزالہ کی تلاش میں بہت ٹھوکریں کھائی تھیں۔ آج اس کا کھوج جا کے ملا تھا۔ میں اس کھوج کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ جو ہی ہم سگنل کراس کر کے آگے بڑھے، ایک ٹریفک سارجنٹ نے سڑک کے درمیان پہنچ کر ہمارا راستہ روکنا چاہا۔ میں اس قدر ہیجان میں تھا کہ شاید اسے رون ڈالتا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر پیٹرولنگ پولیس کی 2-4 گاڑیاں ہمارے پیچھے لگ جائیں اور اپنی منحوس چیختی ہوئی آوازوں سے کوہرام برپا کر دیں۔ میں نے گاڑی ٹریفک سارجنٹ کے نزدیک روکی۔ یہ فارمی مرغے کی طرح پلا ہوا سارجنٹ بڑے سٹائل سے چلتا ہوا گاڑی کی کھڑکی کے سامنے پہنچا۔ اس کی کمر سے سرکاری پستول جھول رہا تھا۔ سارجنٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے تاجدار کو ہدایت کر دی کہ وہ نشست پر نیند دراز ہو جائے اور آنکھیں بند کر لے۔ تاجدار نے ایسا ہی کیا۔ سارجنٹ نے کھڑکی کے پاس پہنچ کر منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولی۔ میں کاغذات چیک کر سکتا ہوں؟ میں نے تاجدار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایمرجنسی ہے، اس کی حالت خطرے میں ہے۔ سارجنٹ تاجدار کو دیکھنے کے لیے جھکا۔ اس کا بالائی دھڑ گاڑی کے اندر آ گیا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر پسٹل کا آہنی دستہ اتنی زور سے مارا کہ ایک ہی ضرب کافی شافی ثابت ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر گاڑی کے اندر کر لیا۔ یہ سب کچھ 3-4 سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے ڈرامہ ہوتے دیکھ بھی لیا ہو، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے سرخ گاڑی کی پرواہ تھی جو لمحہ بلمحہ دور جا رہی تھی، اور چند سیکنڈ مزید گزر جاتے تو میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتی۔ میں نے کلچ چھوڑا اور گاڑی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھ گئی۔ موٹے سارجنٹ کا واکی ٹاکی تاجدار کی گود میں پڑا تھا۔ اس میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی، سارجنٹ جیک، ہیلو سارجنٹ جیک۔ میں نے واکی ٹاکی پکڑا اور گھما کر کنارے کے ایک درخت سے دے مارا۔ منحوس ڈیوائس پرزے پرزے ہو کر بکھر گیا۔ سارجنٹ کی کن پٹی پر ایک گومڑا ابھر آیا تھا اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ جلدی میں نے سرخ کار کو پھر جا لیا۔ سرخ کار رہائشی علاقے کی اندرونی سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ رکنے کے ساتھ ہی گیٹ کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ ہم کوٹھی کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ میں نے کوٹھی کا نمبر ذہن نشین کر لیا۔ کمپاؤنڈ کی فقط ایک جھلک دکھائی دی۔ مجھے رکھوالی کے 2 کتے اور یونیفارم والا ایک گارڈ نظر آیا۔ کافی آگے جا کر میں نے گاڑی روک دی۔ تاجدار ذرا ڈرے انداز میں میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لندن میں ایک ٹریفک سارجنٹ کو شدید زخمی کر کے گاڑی میں ڈال لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور وہ بھی صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں اس سفیدی مائل 4 دیواری کو دیکھا جس میں چچی داخل ہوئی تھی۔ کیا ایسی 4 دیواری میں میری غزالہ بھی موجود تھی؟ میرے دل کا سب سے پرانا زخم، میری زندگی کا سب سے حسین خواب۔
میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے سبب امید کی نمودار ہونے والی کرن پھر سے گہری تاریکی میں ڈوب جائے. مجھے معلوم تھا غزالہ حالات سے ڈری ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اپنی والدہ کی بیماری سے. یہ اس ڈر کی جھلک ہی تو تھی کہ وہ لاہور سے ہزاروں میل دور لنڈن کے مضافات میں کینٹ کے اس علاقے میں موجود تھی. لیکن کیا وہ واقعی یہاں موجود بھی تھی؟ یہ سوال ابھی جواب طلب تھا. سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ تاجدار نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا. اسے یقیناً اپنی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں دکھائی دے رہی تھیں. چلو آس پاس کو باغیچہ دیکھتے ہیں، باہر ڈال دیں گے اسے. ویسے ڈالنا تو اسے کہیں کوڑے کے ڈھیر میں چاہیے. ایسے ہٹے کٹے برطانوی سارجنٹوں سے مجھے سخت چڑھ ہے. ایک دفعہ ان سارجنٹس کی وجہ سے ایک مشہور مقامی قاتل میرے ہاتھ میں آتے آتے نکل گیا تھا. اس واقعے کا مجھے آج تک افسوس ہے. میں نے گاڑی ریورس کی، پھر اسے ایک سائڈ کی سڑک پر موڑ دیا. ہم لندن کے وسطی سے حصے سے چلے تھے تو موسم خوشگوار تھا، لیکن اب ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو گئی تھی. اس پھوار کے سبب سڑک قدرے سنسان نظر آ رہی تھی. کسی باغیچے یا قبرستان کی تلاش میں ہم تقریباً 1 فرلنگ آگے آ گئے. ایک دوراہے پہ میں نے گاڑی روکی. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں جاؤں یا بائیں کہ اچانک میری حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی. یہ آج کے دن کا دوسرا شدید ترین جھٹکا تھا. چند لمحوں کے لیے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. ہاں، وہ وہی تھی، وہی جس کی یادوں نے میری راتوں کو سجایا تھا اور جس کے خیالوں سے میرے دن روشن تھے، جو ہر عمر، ہر جگہ اور ہر موسم میں مجھ سے دور رہی تھی لیکن پھر بھی میرے ساتھ رہی تھی. ہاں، وہ آ رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں رنگین چھتری تھی اور دوسرے میں ایک ٹوکری. وہ کسی بہت گہری سوچ میں کھوئی دھیرے دھیرے پاؤں رکھتی گاڑی سے قریب تر ہو رہی تھی. میری نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں. اپنا چہرہ اسے چھپانے کے لیے میں نے ایک پرانا اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا. اخبار کے بالائی کنارے پر سے میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو میرے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت میرے سامنے رہتا تھا. وہ صرف مجھ سے 1.5 گز کی دوری پر تھی. وہ اتنی پاس سے گزری کہ میں نے اس کی ناک کا باریک سا تل بھی دیکھا. وہ پاس سے گزر گئی تو میں مڑ کر اسے دیکھتا رہا. اس کی ٹوکری میں شاپنگ کے 2-4 لفافے تھے. میری نگاہ غزالہ کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ اسی گیٹ میں داخل ہو گئی جس میں کچھ دیر پہلے چچی داخل ہوئی تھی. میں آپ کی کچھ مدد کروں جناب؟ تاجدار نے کہا. نہیں شکریہ، اب ہم واپس چلیں گے. 2-3 منٹ کے اندر اندر میں نے چپ چاپ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا. دراصل فی الوقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں غزالہ اور اس کی فیملی مجھ سے دوبارہ بے دخل جائے. دوسرے میں خود کو اس قدر جذباتی محسوس کر رہا تھا کہ اس کیفیت میں کوئی بھی درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا. میں نے گاڑی ایک چلڈرن پارک کے قریب کھڑی کی. یہاں تاریکی تھی. پھوار کی وجہ سے سڑک بالکل ہی سنسان نظر آتی تھی. بے ہوش سارجنٹ کے جسم میں اب حرکت نمودار ہونے لگی تھی. میں اور تاجدار اسے اٹھا کر گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے ڈالا اور گاڑی بڑی تیزی سے سڑک کی طرف بڑھا دی. لندن روشن ہو چکا تھا. قدیم اور جدید طرز کی ساری عمارتیں اور کھڑکیاں روشن تھیں. دیکھنے کے لیے ہزارہا مناظر تھے، مگر ایک چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی اور منظر دیکھنے کی خواہش نہیں رہی تھی. گاڑی لندن کی چکنی سڑکوں پر بھاگتی رہی اور میرا ذہن غزالہ کی دید میں الجھا رہا. جس وقت ہم واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے رات کے 10:30 ہو چکے تھے. مجھے 6 منزلہ رہائش گاہ کے سامنے ایک شاندار رولز رائس گاڑی کھڑی نظر آئی. اس کے علاوہ بھی 3-4 بڑی شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں. 2 باوردی ڈرائیور اور 2-3 گارڈز گاڑیوں کے قریب چوکس کھڑے تھے. اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت اندر موجود ہے. میرے ذہن میں یہ سنسنی خیز خیال جاگا کہ کہیں میری ملاقات کنگ براؤن سے تو نہیں ہونے والی. میں اندر پہنچا. تاجدار بھی میرے ساتھ تھا. میں نے اسے بھیجا کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر آئے. یوں تو میں خود بھی جا سکتا تھا. میں میک اپ میں تھا اور کنگ اور اس کے کارندوں نے مجھے اصل شکل صورت میں دیکھ رکھا تھا، لیکن اس میں خطرہ موجود تھا. میرا میک اپ بہرحال ایسا نہیں تھا کہ شکل و صورت مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی. تاجدار تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا. اس نے بتایا، یہ صاحب برونائی سے آئے ہیں. کوئی بہت بڑے تاجر ہیں. غالباً ان کا تعلق برونائی کے شاہی خاندان سے ہے. وہ میڈم سروج کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. باہر گارڈز کا پہرا ہے. تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کیا چکر ہوگا یہ؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا جی، لیکن میرا خیال ہے کہ میڈم سروجنین صاحب کو خود یہاں بلایا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو میڈم ملازموں کو حکم دے رہی تھی کہ آفس اور سٹنگ روم کو بالکل ٹھیک کر دیا جائے. کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں. برونائی اور شاہی خاندان کا ذکر سن کر میرا ماتھا ٹھنکا. برونائی میں دولت بہت ہے، اور جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے وہاں عیش و عشرت کی حوث بھی زیادہ ہو جاتی ہے. عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کے رابطے اکثر فلم انڈسٹری والوں سے ہوتے ہیں، کیونکہ حسن چاروں طرف سے اکٹھا ہو کر شوبز کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. منورہ تو اس کام کے لیے خاص طور سے مشہور تھی. وہ ایک انٹرنیشنل دلالہ تھی. عین ممکن تھا کہ برونائی کے یہ امیر و کبیر مہمان بھی کسی ایسے ہی مقصد کے لیے تشریف لائے ہوں. میں اپنے کمرے میں تھا.
नशिश गाह में मेहमानों के साथ सरोज की मीटिंग जारी थी। VIP मेहमान के लिए रिहाइशगाह के उस हिस्से को बिल्कुल खाली कर दिया गया था। एक्स्ट्रा लड़के लड़कियों के लिए हिदायत थी कि वो इस हिस्से की जानिब भटकेंगे नहीं और मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेंगे। कुछ देर बाद ताजदार आया। जनाब, लगता है कि मेहमान जा रहे हैं। गाड़ियाँ रिवर्स करके पोर्च में घुसा दी गई हैं। गार्ड्स वगैरह भी चौकस हो गए। क्या हम उन लोगों को देख सकते हैं? मेरा ख्याल है जनाब कि हम छोटे बरामदे में खड़े हो जाए ना तो उनकी झलक नज़र आ सकती है। मैं ताजदार के साथ बरामदे की तरफ गया, लेकिन रास्ते में ही पता चला कि मेहमान पोर्च की तरफ जाने के बजाय लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई? जनाब, शायद वो ऊपर की मंजिल पर किसी से मिलना चाहते हैं, ताजदार ने जवाब दिया। अचानक मेरा ध्यान सरोज के बेडरूम की तरफ चला गया। मुझे मालूम था कि बेडरूम के साथ ही एक कमरे में मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। मैं बेडरूम में पहुंचा। यहाँ हस्बे दस्तूर गार्ड मौजूद था, ताहम मैं जानता था कि वो मुझे रोकेगा नहीं। सरोज ने मेरे सामने ही उसे हिदायत जारी की थी कि मैं जिस वक्त चाहूँ बिला रोक टोक यहाँ आ जा सकता हूँ। अब अगर बेडरूम लॉक नहीं था तो मैं बआसानी अंदर जा सकता था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया। वो घूमता चला गया। बेडरूम खुला था। मैं अंदर गया और फिर छोटी सी कालीन पोश राहदारी से गुजरकर कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। कंट्रोल रूम को थोड़ी देर तक बगौर देखने के बाद मैंने चंद बटन पुश किए और स्क्रीनें रोशन हो गईं। ये उसी इमारत के मनाजर थे। एक मंजर देखकर मैं ठिठक गया। मुझे सरोज नज़र आई। उसके साथ भारी तनोतोष का मालिक एक शख्स था। उसकी उम्र 35-40 रही होगी। उसका लिबास और हुलिया बताने के लिए काफ़ी था कि वो ब्रुनाई या आसपास के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। मेरे देखते ही देखते सरोज ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोला। ये एक बेडरूम था। सामने एक लड़की गहरी नींद सो रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में कैमरे ने उसके चेहरे की झलक दिखाई। मैं पहचान गया। ये गाती गुड़ियों में से एक थी। गालिबन मंजली वाली थी। चंद सेकंड बाद सरोज ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और दाएं तरफ मुड़ गई। ब्रुनाई का अमीरज़ादा भी उसके साथ था। अक़ब में घनी मूँछों वाला एक बावर्दी गार्ड जो पिस्तौल से मुसल्ला था चौकस चला रहा था। वो तीनों स्क्रीन से ओझल हो गए, मगर चंद सेकंड बाद एक दूसरे स्क्रीन पर उनकी तस्वीर उभरी। सरोज रुकू के बल झुकी हुई थी और दरवाजे में धीरे से चाबी घुमा रही थी। फिर उसने हैंडल को हरकत देकर बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सरोज के साथ साथ अमीरज़ादे ने भी अंदर झांका। बिस्तर पर एक लड़की सो रही थी। इस मरतबा कैमरा लड़की की सूरत ठीक से नहीं दिखा सका। बहरहाल उसके लिबास और कद-ओ-क़ामत से बखूबी अंदाज़ा हो गया कि वो गाती गुड़ियों में से एक है। लड़की दिखाने के बाद सरोज ने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। दोनों ने आपस में एक दो फ़िक्रों का तबादला किया। सरोज और ब्रुनाई मेहमान के अंदाज से जाहिर था कि अब वो तीसरी बहन के बेडरूम की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं स्क्रीनों पर देखता रहा। शायद वहाँ का कैमरा ठीक काम नहीं कर रहा था। 2-3 मिनट बाद एक कैमरे ने लिफ्ट के सामने का मंजर दिखाया। सरोज अपने मेहमान के साथ वापस नीचे आ रही थी। मेहमान का चेहरा भरा भरा और पपोटे भारी थे। सेहत उम्दा दिखाई देती थी। वो नहायत कीमती लिबास पहने हुआ था। उसके गले की जंजीर में कीमती पत्थर जगमगा रहे थे। कैमरे के ज़रिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो नहायत मरूब कुन था। 4-5 मिनट बाद जब मैं सरोज के बेडरूम से बाहर आया, मेहमानों की 3 गाड़ियाँ इमारत के वसी कंपाउंड से रुखसत हो रही थीं। मेहमान की आमद पुरस्कार थी। वो जिस तरह गाती गुड़ियों को देख कर गया था, यही लगता था कि वो तीनों उसके लिए बेहद दिलचस्पी की चीज़ें हैं। उस मेहमान की आमद ने आर्जी तौर पर मेरा ध्यान गज़ाला की तरफ से हटा दिया था, लेकिन खुशी और सनसनी की वो लहर एक लम्हे के लिए भी मेरे दिलो दिमाग से रुखसत नहीं हुई थी जो गज़ाला को देखने के बाद